بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آسمانوں سے دو چیزوں کا حکم ہوا ہے جو بنیادی ہے، اور ہر نبی یہ دو چیزیں لایا ہے۔ بنیاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے، یہی دو چیزیں کہتے رہے پوری زندگی۔ کوئی دن بھی آپ کا ناغا نہیں گیا جب سے نبوت ملی یا نبوت نہیں ملی۔ جب سے ہو سنبھالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی دو باتیں کہتے رہے سب کو، اور یہی دو باتیں ہمیں بھی آگے پھیلانی چاہیے۔ نمبر 1، خالق کی اطاعت، اللہ کی مانو، اللہ کی، رسول کی۔ اور نمبر 2، مخلوق کی خدمت۔ ان دو بنیادوں پر کھڑا کیا پوری انسانیت کو، پوری امت کو۔ دنیا میں تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے یار و مددگار، کچھ نہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، عام طور سے جو ہے باپ تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی، عام طور سے یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں شروع سے ہی باپ کا سہارا اللہ نے اٹھا لیا اور اعلان کر دیا کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ حق جو پلتا ہے وہ فضائیں مخالف ہوتی ہیں، کہ یہ نہیں کہ صاحب جو ہے فضائیں ہموار ہو پھر کام کرے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گدڑ بدڑ میں ہی کام کرنا ہے۔ تشریف لائے، باپ نہیں، والد کا ان کا انتقال ہو گیا تھا، مدینہ منورہ میں مدفون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کی قبر مدینہ میں۔ آپ کو جب نبوت ملی تو کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے آپ، جب مدینہ منورہ تشریف لائے آپ تو آپ جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے یہاں، پہلے یہاں میرا ابا مدفون ہے۔ اور وہاں جب جاتے تھے مکہ مکرمہ تو ابوا میں جاتے تھے، ماں کی قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھ میرے والد یہاں مدفون ہے۔ لمبی تفصیلیں میں بیانوں میں کہہ چکا ہوں۔ اب دنیا میں تشریف لائے تو جو یہود نصارہ تھے یہ بہت چالاک قوم ہے، ان میں یہودی زیادہ، صرف چالاک نہیں سمجھدار بھی ہے، اسی لیے ان کے اندر اتحاد ہے۔ ان میں آپ ٹکڑے زیادہ نہیں دیکھو گے، جیسے ہم میں ٹکڑے ہیں نا، ہم میں کتنے فرقے ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر، ان کے ٹکڑے نہیں دیکھو گے آپ۔ صرف فرق اتنا ہوگا کہ کچھ یہودی کہتے تھے کہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے، کچھ یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے، چھوٹا موٹا اختلاف، ہماری طرح دھڑم دھڑا نہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک مشرق میں ہے تو ایک مغرب میں، بلاؤ تو آئیں گے بھی نہیں، سمجھاؤ تو سمجھیں گے بھی نہیں، وہاں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ بہت سمجھدار قوم تھی، ان کے یہاں ستاروں کا علم چلتا تھا، علم نجوم۔ ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ دیکھو ایک نبی آئے گا جو ساری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ ظاہر میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آج کل آدمی سمجھتا ہے کہ میں غالب ہونے کے لیے میرے پاس ہتھیار ہو، غالب ہونے کے لیے پیسہ ہو، غالب ہونے کے لیے طاقت ہو، یہ سارے غلط خیالات ہیں۔ مخلوق جو ہے یہ اللہ کی محتاج ہے، اللہ چاہے گا تو غالب ہوگا۔ دوا تو اللہ نے بنائی، دوا تو ہوگی، آدمی نے پی بھی لی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی دوا پیتا ہے تو فرشتہ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ دوا اس کو ٹھیک جگہ پر پہنچا تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے۔
اور بعض مرتبہ فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے کہ دوا ٹھیک جگہ پر مت پہنچا تو اس کی طبیعت خراب کی خراب ہی رہتی ہے، دوا بھی پیتا ہے تو طبیعت خراب کی خراب ہی رہتی ہے۔ یہ غیبی چیزیں ہیں جو روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دوا تو ہے لیکن دوا میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اللہ نے دل تو پیدا کیا ہر انسان کا، لیکن سکون اپنے پاس رکھا، اپنے کنٹرول میں۔ آپ سکون خرید نہیں سکتے، مارکیٹ میں جا کر 100 روپے کا سکون لے لو، اطمینان لے لو، یہ نہیں ہوگا۔ شفا خرید نہیں سکتے، اس کو قرآن نے کہا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے ہر معاملے پر غالب ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمان نہیں سمجھتے، یہ نہیں کہا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ساری مخلوق سمجھتی نہیں ہے، جانتے نہیں یہ لوگ۔ تو ان یہودیوں کو یہ علم تھا کہ فلاں تاریخ میں، فلاں رات میں، فلاں وقت میں نبی آخر الزمان آنے والا ہے، تو انہوں نے سال پہلے 2 سال پہلے مکہ میں قیام کر لیا۔ مال تو تھا ہی ان کے پاس، اور مکہ مکرمہ کو اتنا مہنگا بھی نہیں تھا، قافلے سارے دنیا سے آتے تھے۔ اس دور میں ایسا ہوتا تھا مکہ مکرمہ لوگ پہنچے، انہیں اچھا لگا بھی چلو یہی پڑاؤ ڈال دو، زمزم کا پانی پیئیں گے، شکار کریں گے، زندگی گزاریں گے، اور مرنا ہوگا تو یہی مریں گے، یہ ترتیب تھی۔ تو یہودیوں کو جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے مکہ مکرمہ میں قیام کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے۔ کوئی 2 سال پہلے آیا، کوئی 3 سال پہلے آیا، کوئی جو ہے 4 سال پہلے آیا، پڑاؤ ڈال دیا انہوں نے۔ اس وقت میں اتنا زور نہیں تھا کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، بھئی اتنا تھا کہ یہ مذہب بھی ہے۔ لیکن چونکہ یہود اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات انجیل یہ کتابیں آئی تھی، تو لوگوں میں معروف تھا کہ یہ سلیقے والے ہیں، آسمانوں سے انہیں احکامات آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں پیدا ہونے والے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے تو چاروں طرف سے یہودی جو ہے وہ بھاگے بھاگے گدڑ 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 گدڑ، ایک یہاں سے آیا، ایک یہاں سے آیا، ایک یہاں سے آیا، طواف کرنا شروع کر دیا۔ طواف کرنا، ان میں ایک بہت بڑا آدمی تھا جس سے کوئی مکان، یہ لوگ آتے تھے تو مکان خرید لیتے تھے، زمین فری میں مل جاتی تھی، زمین کا تو مالک تو ہوتا نہیں تھا، زمین فری میں مل گئی تو زمین پر اپنا مکان چھوٹا سا جھوپڑا وغیرہ بنا دیا۔ یہ حتیم جو ہے نا، حتیم آج کل حتیم ہے، اس کے اس طرح آپ چلے جاؤ تو جو ہے وہاں ان لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے اڈے بہت بنا دیے تھے، لیکن خفیہ اڈے۔ سوچتے تھے کہ بھی آج ایک نبی آنے والا ہے، آج نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ جو بڑا عالم تھا وہ حرم میں سویا ہوا تھا، تو ایک دم سے جو ہے بیت اللہ کی دیوار ایک گری اور کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ ارے یہ بیت اللہ کی دیواریں، یہ گری اور یہ سیدھی ہو گئی، آ گیا وہ، بس یہ اس کی نشانی تھی۔ وہ یہودیوں نے سب جگہ پر جا کر کہہ دیا کہ دیکھ بھائی آج رات کو میں نے یہاں یہ دیکھا ہے، بیت اللہ کی دیواریں گری اور کھڑی ہو گئی۔ اور بہت پرانا یہاں ایران میں ان کا مجوسیوں کے یہاں جو ہے وہ آگ جل رہی تھی، وہ کنگرے جو وہ گرے اور آگ بجھ گئی۔ آگ کا بجھ جانا ہے بہت بڑی چیز ہے ان کے یہاں، ایرانیوں کے یہاں، سالوں پرانی روایتیں تھیں ان کی۔ ہمارا ہندوستان اور یہ ایران، یہ جو ہے پرانی روایتیں ہیں، یعنی ہندوستان تو اتنا پرانا ہے، بمبئی کی بات نہیں کر رہا، بمبئی تو نیا بچہ ہے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا پرانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہندوستان کا جملہ آیا۔
یعنی حضور نے خود نے کہا بھی یہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے اچھے، یہ حضور نے کہا کہ یہ ایسے ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس یہودی نے جا کر سب جگہ کہہ دیا کہ بھئی آج دیوار گری ہے، مانو نہ مانو، یہ قریش میں دیکھو، قریش بڑا قبیلہ شمار ہوتا تھا، قریش میں جب پوچھو کسی کا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، انہوں نے تحقیق کی، دوستیاں کرنے میں تو بہت ماہر ہوتے ہیں یہ، تحقیق کے بولے ہاں عبد المطلب کے یہاں پوتا ہوا ہے، عبد المطلب زندہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تب عبد المطلب کا انتقال ہوا ہے، اور ابو طالب تو بہت آخر تک رہے، 42 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ابو طالب۔ بادشاہ میں نے تحقیق کرنی شروع کر دی، عبد المطلب کو ملے، اس کو ملے، اس کو ملے، سب کو، بھائی آپ کے گھر پوتا آیا ہے، آپ کے گھر پوتا ہے، ہاں پوتا آیا ہے ہمارے گھر، ماشاء اللہ، جیسے مبارکبادی بھی دیتے ہیں نا اس دور کے اعتبار سے۔ حضرت آمنہ یہ کہتی تھی کہ جب میرا بچہ پیدا ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ آسمان کے سارے تارے جھک رہے تھے اور میرے گھر میں خوشبو، بہت خوشبو، یہ حضرت آمنہ کہتی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، جو عورتیں ساتھ تھیں، جو دائیں ہوتی ہیں بچے کو پیدا کرنے والی، ان کے نام بھی کتابوں میں آتے ہیں، اس وقت میں بھول رہا ہوں ان کے نام، انہوں نے بھی جو ہے لوگوں نے اعلان کیا بھی پھر یہ آمنہ کیا لڑکا ہوا ہے لیکن تو کوئی عجیب ہے، آتے ہی سجدہ کیا ہے، یہ بچہ جیسے گرتا ہے آتے ہی یوں سر جو ہے زمین پر ڈالا ہے، کچھ عجیب ہی لڑکا ہے، آپس میں جیسے چرچے ہو رہے۔ اب فکر یہ ہوتا تھا کہ بھی یہ بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن اس پر خرچ کرنا، اس کو پالنا، بڑا کرنا، باپ تو ہے نہیں، اور ماں کے پاس بھی اتنی کو دولت نہیں، یعنی ماں بھی کوئی اتنی مالدار نہیں، 2 لڑکیاں تھیں، ایک حضرت آمنہ اور ایک حضرت حالہ۔ تو عبد المطلب جو ہے عبداللہ کو لے کر وہاں شادی کے لیے گئے تھے، دونوں لڑکیاں دکھائیں گے، عبد المطلب خود گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو لے کر، بیٹا یہ 2 لڑکیاں ہیں، اس کا نام آمنہ ہے، اس کا نام حالہ ہے، تو دونوں میں سے ایک پسند کر لے اور شادی کر لیتے۔ تو اب عبداللہ نے کہا کہ بھئی یہ آمنہ ٹھیک ہے۔ اب حالہ بیٹھی ہوئی تھی تو خود عبد المطلب نے عبداللہ کا نکاح پڑھایا، حالہ بیٹھی ہوئی تھی، گھر والوں سے کہا بھائی یہ حالہ سے میرا نکاح کرا دو، باپ بیٹے دونوں نے ساتھ نکاح کیا۔ تو عبداللہ کے گھر میں تو آمنہ آ گئی اور عبد المطلب یہ حالہ کو لے کے گئے، دونوں کا حمل ایک ساتھ ٹھہرا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور وہاں حضرت حمزہ پیدا ہوئے، حضرت حمزہ جو پیدا ہوئے تھے وہ حالہ کے پیٹ سے تھے، تو چنانچہ چچا بھتیجے کا بھی ان کا رشتہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ کا، اور ساتھ میں دودھ بھی پیا، اس لیے کہ دونوں رضی ہیں، دونوں چھوٹے ہیں، اور دوستی بھی تھی، بڑے جفاکش، بڑے قوی تھے۔ حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں عمر سے ڈرتا تھا، حضرت حمزہ کہتے تھے۔ چلو اب حضرت حمزہ کی ولادت ان کے لیے تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، دادا تھوڑا مضبوط ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ہے ان کی پرورش کا کیا نظام بنا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت آمنہ جو ہے اپنے گھر کے دروازے کے باہر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیتی تھی۔ چھوٹا سا آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر
کہ مائیں جو ہے بچوں کو دھوپ میں باہر جھولے میں ڈال دیتی ہے یا نیچے لٹا دیتی ہیں، سلا کر کپڑے وغیرہ بدل کر، یہ معمول تھا۔ یہ معاملہ تھا حضرت حمزہ کا، ہم عمر تھے دونوں کے دونوں۔ اس وقت میں مکہ مکرمہ بیکورڈ شمار ہوتا تھا، غربا، بھئی یہاں اللہ کا گھر ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے لیکن یہاں کے لوگ جو ہے ان سے معاملہ کرو تو ٹھیک ٹھاک کر کے کرو، بات کر برابر ٹھوک کے کرو۔ تو طائف والے جو ہے یہ انگور والے تھے، کشمیر، جو ہمارے یہاں کشمیر ہے نا، وہاں آبشار، وہاں پانی، وہاں زمینیں، وہاں انگوروں کا اگنا، وہاں کھجوروں کا اگنا، یہ تو واجب سر ہے، یہاں تو کوئی چیز اگتی نہیں تھی۔ بس لوگ آتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، رہتے تھے، سارا کا گانا گاتے تھے، سارا کا گانا سنتے تھے، چلے جاتے تھے۔ یہ اناق کے ساتھ زنا کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ 2 لڑکیاں تھیں مکہ میں، ایک اناق اور ایک سارا۔ تو اناق کا اڈا تھا، زنا کاری کا اڈا تھا وہاں، اناق نام تھا، اس کی تصویر حدیث میں بہت آتے ہیں۔ اور ایک سارا تھی جو گانا بہت گاتی تھی، تو یہ لوگ پہلے سے سب سیٹ کر کے آتے تھے وہاں، اور کہتے عبادت بھی کریں گے اور یہ گناہ بھی کریں گے۔ تو گناہ کر کے طواف کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ نظام تھا۔ تو طائف، وہاں سے قبیلے کے قبیلے آتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں اس لیے آتے تھے کہ یہاں لوگ، بچے انہیں مل جاتے تھے۔ دوسری جگہ جانے، دوسرے علاقوں میں جانے تو وہاں بچے نہیں ملے۔ یہ قرب و جوار سے بھی لوگ آتے تھے، بس جاتے تھے، یہودی آ کر بستے تھے، ان کے بھی بچے ہوتے تھے، نصارہ بھی بستے تھے، ان کے بچے ہوتے تھے، سب۔ یہ قافلہ آیا۔ جب قافلہ آیا مکہ مکرمہ تو مکہ میں اعلان ہو گیا، بھائی جس کے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ذرا تیاری کر لیں، بھاؤ تاؤ کریں، یہ لے جائیں گے ان کو وہاں پر، جو ہے جب تک دودھ چھوٹے گا نہیں تب تک وہاں رکھیں گے، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، وہاں ان کی تربیت کریں گے، وہاں کھلائیں گے پلائیں گے۔ تو ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی، 1.5 سال کے لیے ایگریمنٹ کرتے تھے تو بچے کو لے جاتے تھے۔ جب بچہ روٹی کھانا شروع کر دیتا تھا، معمولی روٹی ہاتھ میں لے ہوئے تھوڑا سا کھا گئے ایسا، تو بچے کو لے کے آتے تھے اور لے کر آ کر جو ہے بچے کے ہاتھ میں روٹی ہوتی تھی اور دے دیتے تھے، دیکھو بھائی یہاں تک آپ کا بچہ پہنچا ہے، اب روٹی کھا رہا ہے، دودھ اب چھوڑ رہا ہے۔ وہ پیمنٹ کر دیتے تھے جو ہوتے تھے وہ۔ یا مکہ پہنچے، اب مکہ میں امیروں کے بچے پیدا ہوئے تھے، غریبوں کے بچے پیدا ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے تھے۔ آپ دھڑا دھڑ سودے ہونے شروع ہو گئے، دیکھ فلاں قبیلے کا بچہ فلاں نے لیا، فلاں قبیلے کا بچہ فلاں نے لیا، فلاں قبیلے۔ حضرت حلیمہ بھی آئی تھی۔ اب حضرت حلیمہ کو، وہ بھی جاتی تھی لوگوں کے پاس، کیونکہ بچہ ہو تو ہر آدمی کہتا تھا نہیں، دیکھ کے منع کرتے تھے، تمہارا خود کا بچہ ہے تو تم تمہارے بچے کا خیال کرو گی یا ہمارے بچے کا خیال کرو گی؟ یعنی بھی عورت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا بچہ نہ ہو تو ہمارے بچے کو دیکھے گی، وہ 2 بچوں کو کہاں پالے گی؟ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے یہ لوگ۔ حضرت آمنہ جو ہے باہر لٹاتی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ابو عبد المطلب یہ دور کھڑے کھڑے منظر دیکھتے تھے، دادا تھے، ان کو فکر تھا کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، تو دور کھڑے کھڑے وہ سودے میں ساتھ نہیں رہتے تھے عبد المطلب، وہ دیکھتے تھے کہ بات اگر بنے، کچھ بات آگے بڑھے یس تو میں جا کر بات کروں۔ وہ لوگ آتے تھے اور لوگ آ کر سب سے پہلے سوال کرتے تھے، بچہ کس کا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی میرا۔ اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ یہاں آ کر مسئلہ اٹکتا تھا۔ حضرت آمنہ جو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے ہیں اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، نہیں پھر تو ہم نہیں لیتے، یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ اور عبد المطلب جو ہے وہاں کھڑے کھڑے درختوں کے پیچھے وہ دیکھتے رہتے کہ ارے میرے بیٹے کو تو کسی نے ابھی تک لیا نہیں،
حضرت حلیمہ بھی آئی، ان کے شوہر بھی آئے، بھئی یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ کہ میرا ہے۔ تب اس کا ابا کہاں ہے؟ اچھا شوہر بھی ساتھ تھے، شوہر بھی ساتھ ہوتا تھا، وہ جو قافلے آتے تھے شوہر بھی ساتھ آتا تھا تاکہ میاں بھی مل کر اس بچے کی ذمہ داری لیں۔ اگر اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، نہیں ہم نہیں لیتے۔ آگے خدا کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اٹھایا نہیں اور حضرت حلیمہ کو کسی نے بچہ دیا نہیں۔ حضرت حلیمہ کو اس لیے نہیں دیا کہ ان کے پیٹ سے ایک بچہ تھا، بھی کیوں نہیں، تو تیرا بچہ دیکھی کہ ہمارا بچہ دیکھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اٹھایا نہیں، وجہ یہ کہ یتیم ہے، ماں کیا پیسہ دے گی، ماں کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ یہ ساری رپورٹ عبد المطلب کو پہنچتی تھی، وہ بڑے آدمی تھے عبد المطلب، لیکن سمجھدار تھے، وہ کہتے تھے کہ ذرا ان کو تھوڑا اپنا یہ بھی تھا کہ میری عزت نہ گرے، کہ معاملہ کروں تو ڈھنگ کا ہو۔ آخر میں حضرت حلیمہ آئی، ان کو بچہ ملا نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اٹھایا نہیں، اور وہ قافلے والے جن کو بچے مل گئے وہ اصرار کر رہے تھے کہ حلیمہ یا تو چل رہا ہو تو ہمارے ساتھ چلو، یا تم یہاں رہو، یہ ہمارا کام، ہمارا تو دھندا ہو گیا ابھی، ہم تو جا رہے۔ اور اس زمانے میں اکیلے عورت شوہر سفر نہیں کر سکتے تھے، ڈاکوؤں کا ڈر، جناتوں کا ڈر، جنگلات، تو قافلے بن کے چلتی تھی تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی حال آئے تو پورا قافلہ ایک دوسرے کی مدد کرے۔ تو قافلے والے اصرار کرتے رہے، بھی ہمارا کام ہو گیا، 2 دن ہو گئے، تمہارا اب تک ٹھکانہ ہوا نہیں ہے، چلو کہ بچہ ملے تو لو، نہیں ملے تو چلو، بغیر بچے کے چلو۔ تو حلیمہ نے کہا کہ مجھے 1 دن کا ٹائم دے دے، بہت ٹائم ہو گیا، ہمیں ہمارے گھر جانا ہے، کام ہر آدمی کا ہوتا ہے، گھر جانا ہے، کام ہے، 1 دن کا ٹائم دے، 1 دن کا میں، لیکن وہ لوگ مانے نہیں کہ ہم تو جاتے ہیں، تیرا 1 دن کبھی آئے گا نہیں اور ہمارا کام ہے، تو سارا قافلہ چل دیا۔ حضرت حلیمہ اکیلی رہ گئی اس انتظار میں کہ کہیں سے کوئی بچہ مل جائے یا کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو لے جاؤں۔ تو اپنے شوہر سے مشورہ کیا، بھائی اتنے دور سے ہم آئے ہیں اور کوئی بچہ ہمیں ملا نہیں، قافلہ بھی چھوڑ کے ہمیں چلا گیا، اب ہم اکیلے یہاں رہ گئے، تو کیا کر رہے ہیں، وہ یتیم بچہ لے لیں، لیکن خالی ہاتھ جانا بد خالی ہے، یہ تو اچھا نہیں، کچھ نہ کچھ تو دھندا کر لیں، ہم بچہ لے لیں ہمارے ساتھ، چلو۔ آئے حضرت آمنہ کے پاس، باہر بیٹھی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمایا تھا، اب بھاؤتا ہونا شروع ہوا، بھی کتنا پیسہ دوں گی، کیا ہوگا، پیسہ مانگتے ہیں نا۔ تو حضرت آمنہ نے کہا دیکھو یہ میرا مکان ہے، جھوپڑا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہی ایک بچہ ہے، وہ اس میں دادا کھڑا ہے عبد المطلب، یہ جو کہا دادا کھڑا ہے، وہ عبد المطلب بھی آ گئے، چلو اس کسی نے ہاتھ تو رکھا، کیا بھاؤ دو گے؟ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو ہاں یتیم، یہ یتیم ہے، یہ مکان ہے، البتہ یہ کہ میرے پاس کچھ ہے، میں کچھ کر دوں گا، لیکن یہ کبھی مالداروں کے جو لوگ کرتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے، لے لو۔ اب جب لے لو بات ہو گئی تو حضرت آمنہ بہت خوش ہو گئی، عبد المطلب بھی خوش ہو گئے، لیکن اس وقت میں ایک امتحان ہوتا تھا، ٹیسٹ، پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جیسے بھی کوئی کسی کو ویزا ملنا ہو یا کسی کو ڈرائیوری کو تو ٹیسٹ کرتے ہیں نا، تو جب بچہ لیتے تھے تو ایک ٹیسٹ کرتے تھے، وہ ٹیسٹ یہ کہ جو عورت کو بچہ دے رہے ہیں یہ بچہ اس کا دودھ پیے اور ماں دیکھے۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آئی کہ اوپر سے جا رہی ہے، یعنی ایک ٹیسٹ ہوتا تھا، اس ٹیسٹ میں گواہ ہوتے تھے، ہاں کیا تو حضرت حلیمہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور حضور کو لے کر جو ہے اپنی چھاتی سے لگایا، تو حضور نے منہ موڑ لیا، نہیں کیا۔
ارے یہ بچہ تو دودھ نہیں پی رہا ہے. تو عبد المطلب نے کہا بھائی دوسری چھاتی دو. عبد المطلب نے کہا دوسری چھاتی دو. اس زمانے پردہ پردہ تو ہوتا نہیں تھا. دوسری چھاتی دی. جب دوسری چھاتی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ 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 وہ پینا شروع کر دیا. دنیا میں آتے ہی انصاف قائم کر دیا. ایک چھاتی میرے لیے ہے, ایک چھاتی میرے رضائی بھائی کے لیے ہے. ان کا ہی بچہ تھا نا. اب یہ بات طے ہو گئی کہ چلو یہ بچہ جو ہے دودھ پی رہا ہے. اب کچھ باتیں آپس میں انہوں نے کی. عبد المطلب نے کہا دیکھو میں عبد المطلب ہوں, پورے مکہ کا مالک ہوں, امیر ہوں. فلاں وقت ہے میرے بچے کو لانا, میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ دوں گا یہ دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی اٹھنی کے اوپر. اٹھنی بہت کمزور تھی. اٹھنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. وہ تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے. اٹھنی تازہ ہو گئی. ارے برکتی بچہ ہے. دودھ دیا ان کے شوہر نے خود بھی پیا, آمنہ کو بھی پلایا, عبد المطلب کو بھی پلایا, تب یہ بچے کو بھی پلایا. اور یہ قافلہ روانہ ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو آمنہ جو ہے کھڑی کھڑی رو رہی تھی, میرا یتیم بچہ ہے جا رہا ہے, جب تک وہ اٹھنی دکھائی دینے لگی کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی. اب وہ اٹھنی ایسے تیز چلی, وہ تو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے نا قافلہ, وہ ایسے تیز چلی کہ ان سے پہلے یہ لوگ طائف پہنچ گئے. اور راستے میں عجیب و غریب قصے ہوئے. اب لمبی تفصیل کا وقت نہیں ہے, بس میں کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے, تفصیلیں بہت ہے اس کی, میں بیان میں کہہ چکا ہوں, بعد میں کبھی اللہ توفیق دے گا تو بیان کریں گے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ دو چیزیں مضبوطی سے پکڑ لو, خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت. کتنے بجے ہیں, کتنے منٹ باقی ہے؟ 1 منٹ باقی ہے. چلو بقیہ تفصیل بعد میں پوری کریں گے انشاءاللہ. اللہ جب توفیق دے گا انشاءاللہ.